بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری ماہ محرم کی 8ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں بعنوان سوانح حیات امام حسین علیہ السلام۔ گزشتہ مجالس میں نگاہ قدرت، نبوت، ولایت، امامت اور عصمت کے سائے میں نے سوانح حیات امام حسین آپ کے گوش گزار کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ ذکر ایک معجزہ ہے۔ اگر ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ہر واقعہ جو ہے وہ ہمیں متصل کر دیتا ہے کربلا معلیٰ سے، کیونکہ ان کی خلقت کربلا کے لیے ہے، ان کی حیات مرضی الہی کے تحت ہے۔ ان کے ہاں شادیاں، بچے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے گھرانوں میں شادی ہو، بچے ہوں، کوئی کام کریں، یہ تلوار اٹھائیں، یہ کوئی خطبہ پیش کریں، ان کے اصحاب ہوں، ان کے انصار ہوں، جو بھی عنوان آپ اٹھائیں گے، یہ ذکر ایک ایسا معجزہ ہے، یہ آپ کو کربلا تک لے جائے گا۔ اب ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دوں جو میں نے محسوس کیا۔ اعلان امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات کا تھا، عشرہ ماہ محرم، پہلا عشرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن جب سوانح حیات بیان کرنی شروع ہوئی تو ہر واقعے میں، ہر باب میں امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ برابر نظر آئے۔ جو اہمیت امام حسین علیہ السلام کی ہے وہی اہمیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ سارے واقعات اب آپ گزشتہ مجالس میں جا کر دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ کس طرح دونوں شہزادے برابر کے دوش رسالت کے سوار ہیں، اور نگاہ قدرت میں عزت اور عظمت برابر کی ہے۔ اب میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کو شروع کروں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں مولا کی مدد سے عنوان سے متصل ہو جاؤں گی۔ دیکھیے، ارادہ الہی میں، علم الہی میں یہ ازل سے ہیں۔ اس کی صفت ہے خالق ہونا۔ خالق کے معنی یہ ہیں شے سے شے کو خلق کرنے والا۔ اس نے اپنے نور سے ان کے انوار کو ظاہر کیا، اور یہ نور جب خلق ہوئے، ظاہر ہوئے، یہ تسبیح الہی بجا لا رہے تھے حالت سجدہ میں، سجدے کی حالت میں تسبیح الہی کو بجا لا رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے نور سے 1,01,000 کم 24,000 انبیاء کی خلقت ہوئی، اور جب وہ انبیاء خلق ہوئے تو وہ ہر آن سرکار دو عالم کے گرد محو طواف رہتے تھے، اور سرکار دو عالم حالت سجدہ میں تسبیح کون سی بجا لائی؟ پہلی تسبیح جو ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ دوسرا مولائے کائنات کا نور، آپ کے نور سے کرسی اور عرش خلق ہوئے، مولائے کائنات کے نور سے، اور مولائے کائنات حالت سجدہ میں جس تسبیح کو بجا لا رہے تھے وہ تسبیح تھی الحمدللہ۔ تیسرا امام حسن مجتبی، آپ کی پیشانی کے نور سے فرشتوں کی خلقت ہوئی، حوریں خلق ہوئیں، اور جو فرشتے خلق ہوئے وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز تھے، اور آپ کون سی تسبیح بجا لا رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کیا سمجھے؟ کلمے کی بنیاد، حق کا کلمہ پیش کیا بڑے شاہزادے نے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مخلوق خلق ہوئی ہے ان کے نور سے وہ سجدہ ریز ہے ان کے سامنے۔ اب وہ مخلوق انہیں خدا نہ سمجھے، کہیں انکار توحید نہ ہو جائے۔ خلقت تو رب کو پہچانوانے کے لیے ہوئی ہے نا، صفات کے مظاہر تو قرار پائے، دکھیں گے تو اسی کے جیسے، لیکن منوانا اس کو ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو اللہ ہے، یکتا ہے، پروردگار عالم ہے۔ تو حسن مجتبی نے جس تسبیح کو دہرایا وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کلمہ بتوں کے مقابل
پروردگار عالم اتنا کبیر ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اکبر ہے، وہ کبیر ہے، اس کی طاقت جو ہے، اس کی قدرت جو ہے وہ عالمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ کیا اس کے مقابلے پر یہ مٹی اور پتھر سے بنے ہوئے بت آئیں گے تو کوئی کلمہ حق کو دہرائے گا؟ نہیں۔ مخلوق عرش کی انہیں سجدہ ریز تھی تو بڑے شہزادے نے جس تسبیح کو ادا کیا وہ تسبیح تھی، تسبیح ہے لا الہ الا اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جس تسبیح کو حالت سجدہ میں ادا کیا وہ تسبیح تھی اللہ اکبر۔ اور نگاہ قدرت میں امام حسین علیہ السلام کی عزت اور عظمت جدا اور یکتا اور تنہا اس لیے ہے کہ جیسے دوسرا حسین کوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم پنجتن میں بھی چاہت کا مرکز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی قرار پائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ بس اس واقعے کی ایک تفصیل ہے، وہ میں اس سے گزرتی ہوئی آپ کو یہ مطلب پیش کر دوں کہ نگاہ قدرت میں حسین کی عزت اور عظمت اس لیے نمایاں اور جدا ہے کیونکہ جب سوال کیا رسالت مآب نے کہ پروردگار عالم یہ اللہ اکبر کی ہی تکبیر سب سے پہلے کیوں کہ جب تو دعوت دی جائے نماز کے لیے 5 وقت، شب معراج جب معراج پر رسالت مآب تشریف لے گئے اور جب حکم پروردگار ہوا کہ اپنی امت پر پیش کیجئے کہ وہ 40 نمازیں روز پر پڑھیں، تو رسالت مآب نے فرمایا کہ وہ 40 نہیں پڑھ سکیں گے، بس پروردگار عالم تو ان کی تعداد کو گھٹا کر 5 کر دے۔ تو پروردگار عالم 5 کے صدقے میں تو ویسے بھی کسی بات کو نہیں ٹالتا، تو نماز جو ہے 5 نمازیں جو ہیں وہ ادائیگی کے لیے واجب ہو گئیں، اور نماز جو ہے وہ بھی پنجتنی ہے، یہ 5 وقت کی نماز بھی پنجتنی ہے۔ اور اس کی دعوت کا جو پیغام تھا پروردگار عالم نے جس کلمے کو سب سے پہلے رکھا وہ تھا اللہ اکبر، 4 مرتبہ۔ رسالت مآب نے پوچھا بار الہ تو نے یہ کلمہ اللہ اکبر کو سب سے پہلے کیوں رکھا، جبکہ حسین تو 4تھے نمبر پر آ رہے ہیں نا کلمے کی ترتیب میں، کہ جو رسالت مآب نے ادا کیا سبحان اللہ ہے، پھر علی مرتضیٰ کا والحمدللہ ہے، پھر حسن مجتبیٰ کا واللا الہ، پھر امام حسین علیہ السلام کا واللہ اکبر۔ تو یہ آذان میں اللہ اکبر سب سے پہلے کیوں؟ تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب محمد، جو تسبیح تم نے بجا لائے اس میں پہلے میری حمد بیان ہوئی، اس میں پہلے میری صفت کا اظہار ہوا، بعد میں اسم کا اظہار ہوا، لیکن حسین نے جو تسبیح ادا کی اس میں پہلے میرا اسم تھا اور بعد میں میری صفت تھی۔ تو یہ نمایاں ہوئے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسن مجتبیٰ نے کلمے کی حق کے کلمے کو پیش کیا، اور چھوٹے شہزادے نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس کلمے کو بچایا، حفاظت کی۔ حقا کے بنا لا الہ آج تو حسین کہلائے۔ تو پتہ لگا کہ دونوں شہزادوں کا مرتبہ برابر ہوا، ایک کلمے کا پیش کرنے والا اور دوسرا کلمے کا بچانے والا، دونوں کی سوانح حیات برابر برابر چل رہی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی کہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ مرضی الہی کے تحت ہوتی ہے، ارادہ الہی کے تحت ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کو ہم بشری تقاضوں پر نہیں تولیں گے، جبکہ انہوں نے بشری تقاضوں کو بھی پورا کیا اس دنیا میں آ کر، کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب 8ویں محرم ہے، اور آج کا جو ممدوح ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی کی سوانح حیات کو دیکھیے، نہ نبی ہے نہ امام ہے، سب جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ جناب عباس سے منسوب ہے، اور عباس کا جلال دیکھنا ہو تو کلام پاک کا سورہ دہر میں دیکھو کہ جس کی آیت میں ہے کہ ابوسن قمطریرا، شدت کو لیے ہوئے دن ہے۔ جو میدان محشر کا منظر ہے اس میں ایک روب اور جلال کو دکھایا ہے، وہی روب اور جلال جو ہے وہ جناب عباس کی شخصیت میں موجود ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 8ویں محرم جو ہے وہ جلال کو لیے ہوئے ہوتی ہے، اس میں ایک جلال ہوتا ہے، فضاؤں میں، ہواؤں میں، ذکر میں، نوحوں میں، نظر میں، نیاز میں۔ جناب عباس کی حاضری میں تبرع لازمی شرط ہے، تبرع ہو رہا ہوتا ہے اور حاضری جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہوتی ہے، تناول کی جا رہی ہوتی ہے، اور جناب عباس کا یہ روب اور جلال
اور حاضری کی نظر جناب عباس کی اس نظر کو حاضری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جناب عباس کی سقائیت جو ہے وہ نہ صرف مدینے میں مشہور تھی، بلکہ جب اہل حرم نے مدینے سے کربلا کی جانب سفر کو اختیار کیا تو تمام راستے جناب عباس جو ہیں وہ اس کاروان کے گرد محو طواف ہوتے۔ کسی کو غذا یا پانی کی ضرورت ہوتی یا کوئی حاجت ہوتی تو جناب عباس فوراً حاضر ہو جاتے، اسی لیے حاضری جناب عباس کی نظر کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا بھی کھانے میں بھی بہت جلال ہے، اور جناب عباس کے رعب اور جلال کی ایک مثال اس طرح بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی جناب عباس کی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ جناب عباس کی سوانح حیات میں جو ان کی صفات ہیں، جس میں وفاداری ہے، پہرے داری ہے، علمداری ہے، اطاعت امام ہے، توحید سے سرشاری ہے، اگر ان سارے ابواب کو دیکھنا ہو تو جناب عباس کے علم کے پھریرے پر دیکھو، جس پر جناب عباس کی ساری سوانح حیات لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وفادار کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو اپنے آقا کی مرضی مطلوب ہوتی ہے، جس کی نگاہ میں آقا کی سرشاری ہوتی ہے کہ میرا امام، میرا مولا جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ بات مطلوب ہوتی ہے کہ جو میرے آقا کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے۔ تو جناب عباس وفاداری سے بھی سرشار تھے، سرشاری امامت بھی ہے، اور یہ تو جناب عباس کو کے خون میں اور ماں کے دودھ سے جناب عباس کے اندر وفاداری آئی ہے۔ اب آپ کو جناب عباس کے فضائل پیش کروں۔ جناب عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل جو ہیں وہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے، ان ہستیوں نے کہ جن ہستیوں کی فضیلت پروردگار عالم خود کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وہی ہستیاں جناب عباس کے فضائل بیان کرتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ ہستیاں کہ جن کے گہوارے جھلانے کے لیے ملک عرش سے آ رہے ہیں، جن ہستیوں کے لباس جنت سے آ رہے ہیں، جن ہستیوں کی سواری رسالت مواب کے دوش بنی ہوئی ہے، وہی ہستیاں جناب عباس کا جھولا جھلا رہی ہیں۔ وہ ہستیاں جن پر پروردگار عالم خود درود و سلام بھیجتا ہے، پوری کائنات درود و سلام بھیجتی ہے، اگر وہ ہستیاں کسی کو سلام بھیجتی نظر آ رہی ہیں تو وہ ہستی جناب عباس کی ہے۔ کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آغوش میں جناب عباس کو لیا تو شہزادی کونین کے ہاتھوں سے سلے ہوئے کرتوں کو پیش کیا اور جناب عباس کے کان میں بی بی پاک کا سلام پیش کیا۔ وہ شہزادی کونین جس پر پوری کائنات درود و سلام بھیجتی ہے، وہی اگر کسی کو سلام بھیج رہی ہے تو وہ جناب عباس کی ہستی ہے۔ عزت اور عظمت اور مرتبہ جناب عباس کا کیا کہنا کہ جو تمنائے علی ہیں، جو کل زمانے کا حاجت روا مشکل کشا ہے، حاجات کا برانے والا ہے، وہی اگر حاجت طلب کر رہا ہے، اس کی حاجت، اس کی تمنا جو ہے وہ جناب عباس ہے۔ اس نے دعا کی ہے جناب عباس کے لیے۔ کہیں آدم بیٹا مانگتے نظر آتے ہیں، کہیں جناب ابراہیم بیٹے مانگ رہے ہیں، کہیں جناب زکریا نے جناب یحییٰ کے لیے دوران عبادت بیٹا مانگا ہے، وارث مانگا ہے، وہیں ویسے ہی مولائے کائنات عبادت میں جناب عباس کے آنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تمنائے علی ہیں جناب عباس، دعائے زہرا ہیں جناب عباس، یبنا زہرا ہیں جناب عباس۔ اب لفاظی سے تو میں کام لیتی نہیں، دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ کی شرح کروں۔ تمنائے علی جناب عباس کس طرح؟ ابنانا و ابناکم کے مصداق رسالت مواب کے ہاں امام حسن و حسین ٹھہرے، اور وہ حدیث رسالت مواب کی کہ ہر نبی کی اولاد کو پروردگار عالم نے اس کی صلب میں رکھا اور میری اولاد کو یا علی تیری صلب میں رکھا۔ حسن و حسین رسالت مواب کے بیٹے قرار پائے۔ اب علی کی یہ تمنا ہے، اب علی کی نگاہ جو ہے وہ زمانوں پر ہے، جو حالات آنے والے ہیں ان کو بھی علی دیکھ رہے ہیں۔ تو علی نے یہ دعا کی کہ پروردگار عالم تو مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میری مثل ہو، جس طرح میں نے حفاظت رسول کی، جس طرح میں نے اطاعت رسول کی، اسی طرح میرا بیٹا حسنین کی حفاظت پہ معمور رہے، ان کا ویسا ہی اطاعت گزار اور مطیع بن کر رہے، فرما بردار بن کر رہے، جیسے میں رسول اللہ کا سایہ بنا ویسے ہی وہ میرے دونوں بیٹوں کا سایہ ہو۔ یہ تمنائے علی بن کر عباس آئے ہیں،
اور پیش کر دوں اسی تمہید میں آپ کو پیش کر دوں کہ انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کے گھرانوں میں جو بھی کام ہوتے ہیں، جس عمل کو بھی یہ بجا لاتے ہیں، چاہے میدان جنگ میں جانا ہو، چاہے بیاہ کرنا ہو، چاہے اولاد کو پیدا کرنا ہو، ان کی سخاوتیں، ان کا کردار اور عمل جو ہے وہ مرضی رب کے تحت ہوتا ہے، مرضی الہی کو لیے ہوتا ہے، منشاء الہی مقصود ہوتی ہے ان کو۔ بے شک انہوں نے بشری تقاضوں کو بھی پورا کیا کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، مگر پھر بھی یہ سب اتنا ضروری نہیں تھا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی زندگی جو ہے وہ پروردگار عالم کی مرضی کے تحت ہے، اور یہی ہوا کہ 5واں عقد جو ہے وہ مولا کائنات کا وہ بی بی ام البنین سے ہے۔ بی بی پاک سے پہلا عقد ہے، دوسرا عقد بی بی کے بعد 6 مہینے کے بعد جناب امامہ سے ہے، تیسرا عقد جو ہے وہ جناب خولہ، چوتھا بی بی اسماء بنت امیس، اور 5واں عقد ہے مادر عباس سے، پورے اہتمام کے ساتھ۔ بی بی ام البنین یاد رکھیے سن میں برابر ہیں بی بی زینب عالیہ کے، دونوں کی ولادت کا سن، پیدائش ظہور کا سن جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ بی بی زینب عالیہ نے ماں بن کر جناب عباس کو پالا ہے، اور امام حسین علیہ السلام 25 برس کے ہیں جب جناب عباس اس دنیا میں آئے، اور امام حسین نے اسی طرح جناب عباس کو غذا اور جناب عباس کو کے ناز اٹھائے ہیں جیسے رسالت معاب نے مولائے کائنات کو پروان چڑھایا ہے، اور اسلام کی ایک مجسم صورت امت کو دی علی کی صورت میں۔ ایسے ہی جناب عباس کو امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے میدان کربلا کے لیے پروان چڑھایا۔ میں نے پہلے بھی کہا ان کی ساری زندگی جس کی بھی سوانح حیات کو اٹھا لیجئے وہ پہنچے گی کربلا تک۔ اب پیش کر دوں آپ کو دلائل۔ اہتمام کیا امیر کائنات نے، اس کو بلایا جو عرب کا عقیل ترین ہستی ہے، نہ صرف بڑا بھائی ہے بلکہ نام ہی کا عقیل نہیں ہے بلکہ عقل مند ترین شخص ہے جو شجرہ انصاب سے واقف ہے۔ طلب فرمایا اور اپنا ارادہ بیان کیا کہ میں عقد کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہادر قبیلے کی عورت چاہیے۔ تو جناب عقیل کی نگاہ کس قبیلے پر ٹھہری؟ بالکل مختصر آپ کو پیش کر دوں، تاریخ کے ایک ورق کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں کہ جناب عقیل کی نگاہ ایک ایسے قبیلے پر پڑی کہ جن کے سردار جو ہیں بنی کلاب کے، وہ جناب عامر جو ہیں جناب عباس کے ننھیال ہیں، شجاع بھی بہادر ہیں، شجاع بھی مشہور ہیں اور حسین بھی مشہور ہیں، ان کا حسن اور شجاعت دونوں مشہور ہے۔ اور یہ قبیلے جو عرب میں اس وقت موجود تھے بنی کلاب کے ساتھ، وہ ہیں مرہ ہے قبیلہ، ہاشم سے عبد مناف سے قصی قبیلہ ہے، اور قبیلہ بنی ثقیف ہے۔ بہت سارے عرب کے قبائل میں یہ تقسیم ہو گئی تھی نا، ان کی شاخیں، ان کی نسلیں جو ہیں، بنی حذیف ہے، یہ سارے قبائل ہیں اور یہ سارے بہادر قبیلے ہیں۔ اور جب میدان جنگ سجتا تو یہ سب میدان جنگ میں اترتے۔ اب میدان جنگ کون سا سج رہا ہے؟ حنین کا، جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ اور ہوا کیا کہ رسالت معاب کے مقابل یہ سارے قبیلے میدان میں اترے، اور جب یہ قبائل میدان میں اترتے تھے تو ایک بزرگ شخصیت جو تھی وہ اس وقت وہاں پر موجود تھی جس کا نام تھا ورید بن السما ہشمی۔ ورید بن السما ہشمی نام کا ایک شخص بزرگ موجود ہوتا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، لیکن پیشین گوئی کرتا تھا کہ دونوں جو قبیلے جو میدان جنگ میں ہیں ان میں سے فاتح کون ہوگا۔ تو جب سارے یہ قبیلے اس کے پاس گئے، ورید بن السما ہشمی کے پاس، تو اس سے پوچھا کہ کون جیتے گا جنگ حنین میں، تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ بنی کلاب کس کی طرف ہیں؟ تو ان سارے قبائل نے کہا کہ بنی کلاب ہماری طرف نہیں ہیں۔ تو کہا جس طرف بنی کلاب ہوں گے وہی جیتے گا۔ تو بنی کلاب کبھی اسلام کے خلاف جنگ نہیں لڑی انہوں نے، تو وہ انتخاب قرار پائے جناب عقیل کا، اور جناب عقیل جو ہیں وہ بنی کلاب میں تشریف لے گئے اور خواستگاری ظاہر کی فاتح خیبر کے لیے کہ اپنے بھائی کا رشتہ لایا ہوں۔ کن کے ہاں لے گئے؟ والد کا نام جناب حزام اور والدہ کا نام جناب سمامہ۔ یہ ایک روحانی قبیلہ ہے، ان کی روحانیت بھی بڑی مشہور ہے،
اور جو شخصیت روحانی ہوتی ہے وہ الہام کے ذریعے پروردگار عالم کے پیغامات کو اور قدرتی نشانیوں کو محسوس کر. تو قبیلے کے پاس روحانیت ایسی تھی کہ جو جانتے تھے، یہ نہ کہہ دوں کہ وہ جانتے تھے کہ علی جو ہیں وہ ان کے داماد بنیں گے، اسی لیے اسلام کے سامنے حنین میں انہوں نے جنگ نہیں لڑی، کیونکہ وہ شاید روحانی طور پر وہ جانتے تھے کہ فاتح خیبر اب ہمارے داماد ہوں گے. تو جناب حزام اور جناب ثمامہ اتنی روحانی ہستی ہیں کہ پروردگار عالم نے جب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ اس دنیا میں آ رہی تھیں تو ان کو ایک خواب آیا. جناب حزام نے دیکھا کہ اونچی گھاس ہے جس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، اور ثمامہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. ثمامہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ بلند گھاس جس پر پھول کھلے ہوں. اس پر جناب حزام جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، اور جناب حزام نے دیکھا کہ آسمان سے اب بر رحمت برس رہا ہے، اور ایک قطرہ بارش کا جو ہے وہ ان کی ہتھیلی پر آ کر پڑ گیا. اور وہ گوہر اس قطرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایک موتی میں تبدیل ہو گیا. ابھی وہ اس موتی کو ہی دیکھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھوڑا سوار نقاب پوش تشریف لایا. یہ خواب ہے، یہ الہامی کیفیت ہے جو جناب حزام کو ہوئی. اور پروردگار عالم جو روحانی شخصیت ہوتا ہے اس کو الہام کے ذریعے اور قدرتی طور پر کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہونے کیا والا ہے. ایک گھوڑ سوار آتا دکھائی دیا، اور گھوڑے سوار نے یہ سوال کیا کہ اے حزام، اس موتی کو تو ہمیں دے دے، اور اس موتی کے بدلے میں پروردگار عالم تیرے نام کو بلند کرے گا، قیامت تک تیرا نام بلند ہو جائے گا. تو جناب حزام نے وہ موتی جو ہے وہ اس گھوڑے سوار کو دے دیا. یہ بشارت ہوئی بی بی ام البنین کے اس دنیا میں آنے سے پہلے. فاتح خیبر اب ہمارے داماد ہوں گے، رسول اللہ کا داماد ہمارا ہوگا. دونوں زوجہ اور شوہر کو جب یہ پیغام ملا مولا کائنات کا جناب عقیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو دونوں سجدہ شکر میں گر گئے. جن کو معرفت الہی بھی تھی، معرفت ائمہ اور رسالت بھی رکھتے تھے، اور توحید بجا لانے کی وجہ سے، توحید کی تلاوت اور پروردگار عالم کے ذکر کو بجا لانے کی وجہ سے بیٹی کا نام حمیدہ خاتون پڑ گیا تھا، حمد بجا لانے والی. سجدہ شکر میں گر گئے دونوں زوجہ شوہر، اور کہا کہ فاطمہ زہرا نے جنت میں ہمیں یاد رکھا اور ہماری بیٹی کو یاد رکھا. خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے بنی کلاب جب مولا کائنات کا رشتہ بی بی ام البنین بی بی فاطمہ کلابیہ کے لیے گیا. سرشاری تھی نا قبیلے میں کہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوا تھا. بی بی سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، رسالت معاذ سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے. اور پھر الہامی طور پر بی بی ام البنین کو یہ بشارت ہونا کہ بی بی نے دیکھا کہ پرفضا مقام ہے. ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، سبز گھاس تھی، اور گھاس جو ہے وہ کنارہ تھی ایک دریا کا، اور دریا میں ایک کشتی ہے جس کشتی میں بی بی ام البنین تشریف فرما ہے. اور بی بی نے خواب میں دیکھا کہ عرش سے چاند نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، اور چاند عرش سے چلا اور بی بی کی کشتی میں بی بی کی آغوش میں آیا، اور 4 ستارے یعنی کچھ ستارے اس چاند کا طواف کر رہے تھے. بی بی نے یہ خواب اپنی ماں سے بیان کیا. اچھی بیٹیاں اپنی بات اپنی ماں سے ہی بیان کرتی ہیں. اور پھر اس خواب کی تعبیر ایک بزرگ ہستی سے لی جنہوں نے یہ تعبیر دی کہ اس بچی کی نسبت جو ہے وہ ایک عزت دار گھرانے میں طے پائے گی، اور اس کو پروردگار عالم 4 بیٹے عطا کرے گا جو مثل قمر ہوں گے. نہ جانے کس قدر حسین تھا وہ علی زادہ. فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو، اور جہاں پر اکبر و سجاد جیسے ہوں وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو. جہاں سارے ہی چاند ہیں، جناب عبد المطلب ماہ عرب ماہ بطحہ، جناب عبداللہ ماہ مکہ، جناب ابو طالب ماہ حرم، جناب حمزہ شیر. جو چاندوں کا گھرانہ ہو، خود سرکار دو عالم بی بی آمنہ کے چاند، مولائے کائنات جن کو قمر کہہ کر پروردگار عالم کلام پاک میں پکارے، جو خود قمر ہیں، جو خود چاند ہیں، ان سارے چاندوں میں جہاں حسن جو ہے جن کا مشہور ہے،
جن کی شجاعت مشہور ہے، وہ شجاع قبیلے کی عورت کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس سے جو بیٹا ہوگا وہ قمر بنی ہاشم ہوگا، مولا کائنات کا وارث، حسن کا بھی وارث اور شجاعت کا بھی وارث۔ یہ ہے جناب عباس کی ہستی۔ اور بے شک مولا کائنات وجہ اللہ ہیں، اللہ کا چہرہ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی زبان ہے، لیکن دوسرا چہرہ اب وجہ اللہ تو ہوگا نہیں، تو جو اس کی صورت ہوگا وہ کم از کم وجیح ہوگا، کیونکہ وجیح اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اتنا حسین ہو کہ جب اس پر ایک بار نگاہ پڑے تو دوبارہ دیکھنے کا دل چاہے۔ اور عباس کی وجاہت دیکھنی ہو تو علم عباس کی طرف دیکھو، کہ جس کو ایک بار دیکھ کر بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اور میرا تو یہ دستور ہوتا ہے، کیسے باب الحوائج ہیں جناب عباس، حضرت عباس باب الحوائج ہیں، مولا علی کی سخاوت کی صفت کو بھی لیے ہوئے ہیں۔ کوئی سوالی آ جائے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کتنے باب ہیں تاریخ کے، کتنی عنوان ہیں جناب عباس پہ کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جناب عباس سے کیسے توسل کیا جائے اور اپنی مراد براتی ہے۔ کوئی بھی مراد ایسی نہیں ہے جو جناب عباس کے دروازے سے خالی آ جائے، باب مراد ہیں جناب عباس۔ میرا تو یہ دستور ہے، میں اپنا ایک عمل آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب بھی میں کہیں علم عباس کو دیکھوں، چاہے وہ کسی گھر کے اوپر نصب ہو یا عزاخانے میں ہو، کسی درگاہ میں، کسی جگہ پر بھی، تو میں 7 مرتبہ سورہ قدر جو ہے وہ جناب عباس کو نظر کرتی ہوں، کیونکہ جناب عباس کے اسم کے اعداد جو ہیں وہ 133 ہیں، جس کا مجموعہ 7 ہے۔ تو 7 مرتبہ اور سورہ قدر کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ قدر جو ہے وہ بی بی پاک جو ہیں وہ قدروں کو بدلنے والی ہیں، مقدروں کے بنانے والی ہیں، مقدروں کو بنا دیتی ہیں، بدل دیتی ہیں فاطمہ زہرا۔ تو بی بی کا سورہ جناب عباس کی نظر میں کرتی ہوں، یہ میرا ایک اپنی عقیدت ہے۔ مولا سب کی عقیدتوں کے نذرانوں کو قبول فرمائیں، بس عقیدت جو ہم نظر پیش کرتے ہیں اس میں جو وہ دیکھتے ہیں وہ خلوص ہوتا ہے، عمل خالص ہو، وہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جناب عباس کی ہستی، اب 7 کا عدد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جناب عباس کا نام جو ہے وہ جلال کو لیے ہے، سورہ دہر میں اس نام کا اظہار ہوا، عبوسن قمطریرہ، جلالی نام ہے جناب عباس کا، جلال کو لیے جناب عباس کی ہستی۔ اور 7 کا عدد جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، چاہے وہ 7 آسمان ہوں، چاہے وہ 7 طبق زمین کے ہوں، چاہے وہ 7 سمندر ہوں، چاہے وہ 7 بر اعظم ہوں، چاہے وہ کعبے کے 7 طواف ہوں، چاہے وہ سورج کی روشنی کی 7 رنگ ہوں، سورج کی کرنوں میں جو روشنی آتی ہے اس میں موجود 7 رنگ ہوں۔ 7 کا عدد پروردگار عالم نے نمایاں رکھا، 7 ہی تو اصحاب کہف ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو میں آپ کو گنوا دوں کہ جو 7 ہی عجائبات ہیں۔ دیکھیے جناب عباس کی ہستی پوری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، کیوں کہ جو بھی فضل پوری کائنات کو عطا ہوا، فضل عطا ہوا نا، فضائل عطا ہوئے، ہر شے کی اپنی اپنی خاصیت اور ماہیت ہے، اور جناب عباس جو ہیں وہ ابو الفضل ہیں، کنیت جناب عباس کی ابو الفضل ہے، بیٹے کی نسبت سے بھی، اور فضیلتوں کا باپ بھی جناب عباس ہیں، کہ فضیلتیں عطا کرنے والی ہستی بھی جناب عباس ہے۔ کیوں نہ ہوں فرزند زہرا ہیں، یبنا زہرا ہیں۔ بی بی نے اپنا بیٹا کہا، جانے کون سا اختیار دکھایا شہزادی کونین نے، کیونکہ پروردگار عالم کی صفت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ شے سے شے کو خلق کرتا ہے، اس کی صفت خلقیت یہ بتاتی ہے، خلائقیت یہ بتاتی ہے کہ وہ شے سے شے کو خلق کرتا ہے۔ وہ ایسا مصور ہے کہ جو ماؤں کے شکموں میں بچوں کی صورتیں بھی بناتا ہے، جو ایک جیسی صورتیں، جو جدا جدا صورتیں بنانے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور ایک جیسی صورتیں جب اس کی صفت مصوریت کمال کو پہنچتی ہے تو پھر وہ 14 ایسے بناتا ہے کہ جن کی مثال لانی مشکل ہے اور پہچان کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے محمد کون سے ہیں۔ پروردگار عالم کی صفت باری بھی یہ ہے کہ وہ بغیر شے کے شے کو بنانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے، کہ وہ ایسا باری ہے کہ لا شے سے شے کو خلق کر دے۔
اس عنوان کو انشاءاللہ میں آگے آپ کو پیش کروں گی. لیکن شہزادی کونین کے پاس جانے کون سی صفت پروردگار عالم ہے, جانے کون سی صفت رکھتی ہیں شہزادی کونین, کون سا اختیار ہے کہ بیٹا زہرا کا ہے, آغوش میں ام البنین کے پلا, فرزند زہرا آغوش بی بی ام البنین کی. جانے کون سا اختیار ہے کہ خواب میں آ کر الہامی طور پر شہزادی کونین نے بی بی ام البنین کو چادر اڑا کر یہ بشارت دی کہ ام البنین تو میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی, میرا بیٹا عباس تیری آغوش میں پلے گا. کیا مرتبہ اور منزلت ہے جناب عباس کی کہ اگر میں سارے ابواب چھوڑ دوں اور آپ کو اس منزل پر لے کر جاؤں کہ جو میں نے تمہید میں دعویٰ کیا کہ ان کے ہاں مقاصد دنیاوی نہیں ہوتے زندگی گزارنے میں, ان کے ہاں جو عمل پیش کرتے ہیں اس میں مرضی الہی مطلوب ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے, اور وہی مقصد بیان کیا امیر کائنات نے کہ جب وہ شب آئی کہ جو عروسی کی شب تھی اور مولا کائنات دولہا بن کر بنی کلاب میں تشریف لے گئے. علی نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور جنت کے تاروں سے بنا ہوا لباس ہے. مولا کائنات تشریف لے گئے بنی کلاب میں اور بنی کلاب نے اپنی آنکھوں کو بچھا دیا. وہ شب جو شب رخصتی ہے بی بی ام البنین کے, اور وقت عقد امیر کائنات بی بی ام البنین کے حجرے میں تشریف لے گئے اور مقصد عقد بیان کرنا شروع کیا. 2 جملوں میں پیش کروں گی کیونکہ مجھے کچھ خاص جو ہے اور میری اپنی تمنا ہے. کبھی کبھی جو خطیب ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی پڑھتا ہے, اپنے سکون کے لیے اپنے لیے بھی پڑھتا ہے, اور یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گی کچھ اشعار وہ میں اپنے لیے پڑھوں گی کیونکہ آج سے میرا خیال ہے 12 سال پہلے جب میں نے, یا 13واں سال ہے اب, خطابت کا آغاز کیا تھا تو پہلے سال خطابت میں نے اس مرثیے کو پیش کیا تھا, اور وہی میں چاہوں گی کہ آج میں آپ کے سامنے, کیونکہ میرا آن لائن کہہ لیجئے میرا یہ پہلا اشرا ہے, تو میں چاہوں گی کہ آج بھی میں اسی مرثیے کو پیش کروں. تو میں گزر جاؤں گی اس واقعے سے کہ کس طرح امیر کائنات بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور ان کو مقصد عقد بیان کیا کہ آپ سے عقد کرنے کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کی فوج موجود ہے جس کا سپہ سالار, جس کا سردار حسین کی صورت میں موجود ہے, اور اس کا علمدار ام البنین آپ کی آغوش سے چاہیے. پروردگار عالم آپ کو 4 بیٹے عطا کرے گا. زہرا کے بیٹوں سے, زہرا کے بچوں سے اپنے بچوں کو کبھی عزیز نہ رکھنا. مولا کائنات کا پوری تفصیل بیان کرنا اور عظمت بیان کرنا کہ زہرا کے بچے عرش کے آفتاب و ماہتاب ہیں, چاند ستارے ہیں آسمان کے, اور تمہارے بچوں کو دنیا چاند کہہ کر بلائے گی, لیکن ان سے, بی بی کے بچوں سے اپنے بچوں کو عزیز نہ رکھنا. یہ بات باندھ لی تھی بی بی ام البنین نے. اور پھر سارا بیان مولا کائنات کا کہ اس طرح حسین تنہا ہو جائیں گے, میدان کربلا کا سارا بیان. وہ بی بی جو دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی وہیں پر امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوئی اور بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرا لیا اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا. پتہ چلا وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ ان کی سوانح حیات کے جس واقعے کو بھی اٹھا لیں یہ واقعہ آپ کو کربلا تک لے جائے گا. یہ معجزہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. کربلا والوں کی سوانح حیات کا کوئی بھی دور آپ اٹھا لیں وہ آپ کو کربلا لے جائے گا, کربلا سے متصل کر دے گا. بی بی کا تشریف لانا, شہزادی کونین کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا, اور پھر بچوں سے یہ کہنا کہ ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں. اور معرفت کی اتنی بلندی پر ہیں بی بی ام البنین کہ مولا کائنات سے فرما رہی ہیں مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجئے, ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہو. اور پروردگار عالم کا سال کے اندر بی بی ام البنین کو جناب عباس جیسا بیٹا عطا کرنا. اور پھر گہوارے میں حسنین گہوارہ جھلا رہے ہیں اور بی بی ثانیہ زہرا کرتے پیش کر رہی ہیں اور سلام پیش کر رہی ہیں. بی بی کا وہ اہتمام, وہ انتظام کہ ایک جشن کا سما ہے مولا کائنات کے گھر میں جناب عباس کی آمد پر. اور پھر جناب عباس کو اپنی اولاد کی طرح امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب عالیہ نے پروان چڑھایا اور 7 برس کے جناب عباس ہو گئے. میں نے 7 کی عدد پر ساری بات آپ کے سامنے پیش کی اور بس تھوڑا سا مرثیہ میر انیس کے مرثیے کے کچھ بند بس اپنی تمنا پر کہ میری یہ چاہت ہے اور اس کو شاید میں اپنے لیے پیش کر رہی ہوں لیکن آپ کے لیے معرفت کا باب کھل جائے. مرثیہ میر انیس کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. اب مرثیہ کیا ہے؟
میر انیس کی زبانی میں آپ کو ایک مرثیے کے چند بند ہیں جو دل کی گہرائیوں سے اور بڑے پیار سے آپ سنیے کہ وہ میر انیس کس طرح پیار کو پیش کر رہے ہیں، اور ولادت جناب عباس پر بھی کچھ بند ہیں، لیکن اس مرثیے میں سے میں امام حسین اور بی بی ام البنین کی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میں اپنے سکون کے لیے اس کو عموماً پڑھا کرتی ہوں۔ لکھے کوئی کیا الفت سردار و علمدار، ایک ایک مصرع ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو پھولوں میں تولیں، ان مصروں کو جواہرات میں تولیں۔ لکھے کوئی کیا الفت سردار و علمدار، دیکھا نہ کبھی عاشق و معشوق میں یہ پیار، بلبل کو بھی یہ گل کی محبت نہیں زنہار، قمری بھی نہیں سرو کی اس طرح طلبگار، ایک آن فراق ان میں شب و روز نہیں ہے، جناب عباس میں اور امام حسین علیہ السلام میں، ایک آن فراق ان میں شب و روز نہیں ہے، پروانہ بھی یوں شمع کا دل سوز نہیں ہے۔ فخر اپنا سمجھتے تھے یہ نالین اٹھانا، جناب عباس فخر اپنا سمجھتے تھے یہ نالین اٹھانا، معراج تھی رومال کھڑے ہو کے ہلانا، امام حسین علیہ السلام کو ہوا دینا، ساتھ آنا صدا شاہ کے، ساتھ آنا صدا شاہ کے اور ساتھ ہی جانا، یعنی امام حسین علیہ السلام آئے تو جناب عباس ساتھ آئے، اور امام حسین اگر باہر تشریف لے گئے تو جناب عباس بھی ساتھ ہی باہر تشریف لے گئے۔ تھی عین تمنا قدم آنکھوں سے لگانا، شہ سوتے تھے تو تکیے پہ نہ سر دھرتے تھے عباس، شہ سوتے تھے تو تکیے پہ نہ سر دھرتے تھے عباس، مانند قمر، میں قربان جاؤں جناب عباس کی ہستی پر، مانند قمر پھر کے سحر کرتے تھے عباس۔ قمر کا استعمال دیکھیے، آسمان پہ رات بھر چاند کا چلنا۔ اب دیکھیے ادھر چاند کی منزل تمام ہوئی اور ادھر صبح ہو گئی، شہ سوتے تو تکیے پہ نہ سر رکھتے تھے عباس، مانند قمر پھر کے سحر کرتے تھے عباس۔ فرماتے تھے شبیر اے میرے گل اندام، تم نے کوئی ساتھ نہ کیا رات کو آرام، کہتے تھے جناب عباس جواب دیتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، کہتے تھے غلاموں کو ہے آرام سے کیا کام، کہتے تھے غلاموں کو ہے آرام سے کیا کام، راحت ہے جو خدمت میں بسر ہو سحر و شام، لازم ہے اگر آپ ہیں سردار ہمارے، جناب عباس فرما رہے ہیں لازم ہے اگر آپ ہیں سردار ہمارے، جاگے تو زہ تالے بیدار ہمارے۔ فرماتے تھے شہمادر عباس سے اکثر، عباس علی ہے میرا شہدا میرا یاور، پیارا نہ ہو کیوں کر یہ مجھے آپ کا دل بر، جب سامنے آ جاتا ہے، جب سامنے آتا ہے تو یاد آتے ہیں حیدر، جناب عباس کو دیکھ کر بابا یاد آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ اس بھائی میں خوبو ہے شہ عقدہ کشا کی، اس بھائی میں خوبو ہے شہ عقدہ کشا کی، گھر میں میرے تصویر ہے یہ شیر خدا کی۔ سارا فضائل میں قربان جاؤں اس فضائل پر، میں میری اولاد قربان ہو جائے جناب عباس کی وفا کے اوپر۔ اب حسین جیسا معصوم راوی ہے جناب عباس کے فضائل، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ساری وہی صورت وہی شوکت ہے وہی شان، ساری وہی صورت وہی شوکت ہے وہی شان، تینت میں وہی خلق وہی طبع میں احسان، عباس دلاور پہ تصدق ہے میری جان۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں منظور یہ ہے حسین اس پہ ہو قربان، اس کو بھی تو بچپن سے میرا عشق دلی ہے، یعنی جناب عباس کی محبت، اس کو بھی تو بچپن سے میرا عشق دلی ہے، صفدر ہے بہادر ہے سعید ازلی ہے۔ اب بی بی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتی تھی اے احمد مختار کے پیارے، خادم ہیں یہ سب آپ کے، آپ ہیں سردار ہمارے، زیبندہ صدقے ہوں اگر چاند ستارے، فخر اس کا ہے عباس جو قدموں پہ وارے، منہ اس نے صدا پائے مبارک پہ ملا ہے، جناب عباس نے اپنا منہ اس نے صدا آپ کے پائے مبارک پہ ملا ہے، بیٹوں کی طرح آپ کی گودی میں پلا ہے، اولاد کی طرح پالا ہے جناب عباس کو۔ اور جواب میں ام البنین نے فرمایا عباس کی خاطر میں یہ کہتی نہیں واری، کیا انداز ہے، عباس کی خاطر میں یہ کہتی نہیں واری ہے، اس کو نہ اولاد نہ جان آپ سے پیاری، سوتے میں بھی رہتا ہے زباں پر یہی جاری، فرزند پیمبر پہ فدا جان ہماری۔
جناب عباس بی بی فرما رہی ہیں جناب عباس کا بیان ہے، عشق ولی اس کو شہ کون و مکان سے لیتا نہیں ہے، یہ لیتا نہیں بے صلی علی نام زباں سے۔ اب یہ ام البنین فرما رہی ہیں امام حسین سے، ایک روز کہا میں نے کہ عباس علمدار، بی بی ام البنین، یہ تربیت کا حصہ ہے جناب تربیت کی ہے جناب ام البنین نے، اور بی بی اپنا بیان فرما رہی ہیں امام حسین کو کہ بی بی نے جناب عباس سے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک روز کہا میں نے کہ عباس وفادار، ماں نے جو بیٹے سے باتیں کی وہ بی بی فرما رہی ہیں، ایک روز کہا میں نے کہ عباس وفادار تم ان کا غلام آپ کو کیوں کہتے ہو ہر بار؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کا غلام کیوں کہتے ہو؟ صدقے گئی یہ یک طرفہ محبت ہے، نیا پیار، بس تم ہی ان کو چاہتے ہو۔ ماں نے عباس سے کہا جو تم ہو سو وہ ہیں خلف حیدر کرار، مرتے ہوئے حیدر نے سپرد ان کے کیا ہے، جناب عباس کو مولا حسین کے سپرد کیا ہے، کچھ خط غلامی تو نہیں لکھ کے دیا ہے؟ بی بی جناب عباس سے فرما رہی ہیں جو تم ہو سو وہ ہیں خلف حیدر کرار، مرتے ہوئے حیدر نے سپرد ان کے کیا ہے، کچھ خط غلامی تو نہیں لکھ کے دیا ہے، اتنا میرا کہنا تھا کہ بس آنکھ پھرا لی۔ جب بی بی نے یہ بات کی تو جناب عباس نے آنکھ پھرا لی اور قیامت کر دی میرنیس نے، اتنا میرا کہنا تھا کہ بس آنکھ پھرا لی۔ تھرا کے کہا بات یہ کیا منہ سے نکالی؟ جناب عباس اب اپنی والدہ سے ہم کلام ہے، توبہ کرو، یکساں ہوا میں اور شہ عالی، میں بندہ ناچیز وہ کونین کے والی۔ قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا، ذرہ کبھی خورشید کے ہمسر نہیں ہوتا، نسبت مجھے کیا ان سے کہاں نور کہاں خاک، میں گرد قدم اور وہ تاج سر افلاک، عباس کے نانا بھی ہیں کیا سید لولاک، میرے لیے آئی ہے کبھی خلد سے پوشاک، سویا ہوں کبھی میں محمد کی ابا میں، میری بھی ثنا ہے کہیں قرآن خدا میں۔ جناب عباس فرما رہے ہیں ہائے ہائے کیا دلیلیں دی ہیں جناب عباس نے، زہرا نے مجھے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو، میں صدقے جاؤں جناب عباس پہ، کاندھے پہ محمد نے بٹھایا ہو تو کہہ دو، جبریل نے جھولا جو جھلایا ہو تو کہہ دو، ان رتبوں میں کوئی رتبہ پایا ہو تو کہہ دو، وہ فخر دو عالم ہیں امام دو جہاں ہیں۔ امام حسین اسرار لدنی میرے سینے میں کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے علم کے آگے جناب عباس نے کبھی اپنے علم کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مور ہو کس طرح سلیمان کے برابر، رتبے میں صحیفہ نہیں قرآن کے برابر، ہر باغ نہیں روضہ رضوان کے برابر، کیوں کر ہو سہا نیر تاباں کے برابر، سرقام عرش تلک جا نہیں سکتا، کعبے کا شرف کوئی مقام پا نہیں سکتا۔ جناب عباس کے دلائل خوش ہوں، کس بات پہ خوش ہیں جناب عباس؟ خوش ہوں، کس بات پر خوش ہیں جناب عباس؟ خوش ہوں جو غلام علی اکبر مجھے سمجھیں۔ جناب عباس فرما رہے ہیں میں خوش ہو جاؤں اگر میرا مولا امام حسین مجھے غلام علی اکبر مجھے سمجھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ برادر مجھے سمجھیں، وہ خادم اولاد پیمبر مجھے سمجھیں۔ جناب عباس فرما رہے ہیں وہ خادم اولاد پیمبر مجھے سمجھیں، اور قیامت کا مصرع ہے خوش ہوں جو غلام علی اکبر مجھے سمجھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ برادر مجھے سمجھیں، وہ خادم اولاد پیمبر مجھے سمجھیں، رتبہ میرا بڑھ جائے جو کمبر مجھے سمجھیں۔ میں قربان جاؤں جناب عباس کی وفاداری پہ، نالین اٹھاؤں میری معراج یہی ہے۔ عباس ابن علی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آقا کی نالین اٹھاؤں میری معراج یہی ہے، شاہی بھی یہی، تخت یہی، تاج یہی ہے، یکساں ہے تو ہے مرتبہ شبر و شبیر، بیٹوں میں علی کے یہ کسی کی نہیں توقیر، میں پاؤں پہ سر رکھتا ہوں اے مادر دلگیر، مجھ سے نہ سنی جائے گی اس طرح کی تقریر۔ اب انجام سنیے گفتگو کا، مجھ سے نہ سنی جائے گی اس طرح کی تقریر۔ جناب عباس نے فرمایا اب آپ کو صورت نہ دکھلائے گا عباس، ناراض ہو گئے والدہ گرامی سے، باتیں جو یہی ہوں گی تو مر جائے گا عباس۔ صدقے اللہ بھائیوں کا پیار دیکھیے، کیا بھول گئیں واقعہ رحلت حیدر؟ تھا آپ کے زانوں پہ سر فاتح خیبر، اس پہلو میں شبیر تھے اس پہلو میں شبر، زینب بسرے خاک تڑپتی تھی کھلے سر، صحت ہو پدر کو یہ دعا کرتا تھا میں بھی، لپٹا ہوا قدموں سے بکا کرتا تھا میں بھی۔ یاد ہے آپ کو پاس اپنے بلا کر مجھے بابا نے کیا پیار، اور ہاتھ میرا ہاتھ میں شہ کے دیا ایک بار، فرمایا حسن
ہے میرے 9 بیٹوں کا مختار، عباس رہا ایک تو حسین اس کا ہے سردار۔ فرمایا تھا مجھ سے کہ امام اپنا سمجھنا، آقا سے کہا تھا کہ غلام اپنا سمجھنا۔ شہزادہ وصیت سنا رہے ہیں جناب حیدر کرار کی، اور 6 اور 7 برس کا سن ہے جناب عباس کا جب یہ باتیں جناب عباس نے والدہ گرامی سے کی، اور بی بی ام البنین اس گفتگو اس کلام کو امام حسین علیہ السلام کو سنا رہے ہیں اور مسکرا رہی ہیں، ہنس ہنس کے میں سنتی رہی تقریر یہ ساری۔ اس کو تو یہ غصہ ہوا، آنسو ہوئے جاری۔ بی بی بتا رہی ہیں لے لے کے بلائیں کہا تھا میں تیرے واری، لے لے کے بلائیں کہا تھا میں نے کے باری، حاصل ہوئی واللہ مراد آج ہماری۔ ماں نے بیٹے سے کیسے کہلوا دیا، وہ دن ہو کہ حق تجھ سے غلامی کا ادا ہو۔ اب بی بی وصیت فرما رہی ہیں وہ دن ہو کہ حق تجھ سے غلامی کا ادا ہو، تو قبلہ کونین کے قدموں پہ فدا ہو۔ فرمانے لگے اشک بہا کر شہ ابرار، ہاں والدہ ایسا ہی ہے وہ بھائی وفادار، عباس میرا اور میرے گھر کا ہے مختار۔ رکھتا ہے حسین ایک یہی مادر یہی غمخوار۔ اماں، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اماں اسی بازو سے قوی ہاتھ ہے میرے، بس یہیں پر بات تمام ہو جائے گی۔ اماں اسی بازو سے قوی ہاتھ ہے میرے، عباس نہیں ساتھ علی ساتھ ہے میرے، عباس نہیں ساتھ علی ساتھ ہے میرے۔ چوڑا سینہ تھا حسین کا، عباس ساتھ ہیں۔ جناب عباس کو کہا جاتا ہے اطمینان چہرہ حسین ہے عباس، سکون تھا حسین کو عباس ہیں۔ حسین ہی نہیں پورے کاروان کو، پورے لشکر امام حسین کو، چاہے وہ مستورات ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ اصحاب ہوں، خود امام حسین، سب کے دل کی آس ہے عباس، سب کو سکون ہے کہ عباس ہیں۔ اب میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کبھی جناب عباس نے امام حسین کے سامنے سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، ساری زندگی اطاعت امام، جو امام کی مرضی وہی عباس کی مرضی۔ ایک منزل ایسی آئی میدان کربلا میں کہ جب جناب عباس نے میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگی کہ آقا مجھے میدان میں جانے دیجئے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تجھے کیسے میدان میں جانے دوں؟ وہیں جناب عباس نے سوال کیا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، اپنے پشت پہ دیکھا، آقا وہ لشکر کہاں جس کا علمدار بنایا تھا؟ ایک سوال ہے بس پوری زندگی میں جو جناب عباس نے امام علی مقام سے کیا۔ میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے عباس کو۔ بس پھر میں ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اس محبت سے اور اس آس اور یقین کے ساتھ بی بی سکینہ بنت الحسین نے مشق اپنی جناب عباس کو عطا کی تھی، اس میں اتنا خلوص اور اتنا یقین تھا کہ قیامت تک علم جناب عباس کے ہمراہ مشق دکھائی دیتی ہے، کوئی آج تک اس مشق کو علم سے جدا نہیں کر سکا۔ شانے جدا ہو گئے لیکن مشق علم سے جدا نہیں ہے۔ جناب عباس اب مشق لے کر اجازت مل گئی کہ ہاں پانی لانے کی اجازت ہے۔ میں جناب عباس کی جنگ اور شہادت کچھ بھی نہیں پیش کروں گی، بس 2 جملے مصائب کے آپ کے گوش گزار کروں گی۔ جب پتہ لگا نا کہ عباس میدان میں جا رہے ہیں، میدان کربلا میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں بیبیاں جو ہیں وہ یہ فریاد کرتی ہوئی جا رہی تھیں عباس جا رہے ہیں۔ جب یہ خبر خیام حسینی میں پھیل گئی، جن خیموں کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، چاروں طرف کناتیں، 7 کناتوں کو جوڑ کر، کناتوں پر کناتوں کی دیواریں، اور درمیان میں خیام حسینی، اور درمیان میں خیام کے صحن، اور صحن کے باہر دروازے پر جناب عباس کا خیمہ، اور وہاں سے جناب عباس جو ہیں وہ مرتجز کے اوپر سوار ہوئے، ہاتھ میں مشک و علم، جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لینے جا رہے ہیں دریا پہ، لیکن خیام میں یہ غل تھا کہ عباس جا رہے ہیں۔ لکھا ہے مقتل میں کہ خیام حسینی کی تنابیں جو ہیں وہ لرز رہی تھیں، اور صدا
اور صدائیں آ رہی تھیں، عباس جا رہے ہیں، عباس جا رہے ہیں۔ جب یہ بات پھیل گئی خیموں میں کہ عباس جا رہے ہیں تو تمام بیویاں خیام سے باہر برآمد ہوئیں۔ اب منظر ہے کہ ارد گرد خیمے ہیں اور درمیان میں صحن، اور صحن میں جناب عباس کے خیمے کے پاس جناب عباس جو ہیں وہ مرتجس پہ سوار ہیں اپنے گھوڑے کے اوپر، اور ہاتھ میں مشک و علم، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ تمام بیویوں کو جب پتہ لگا کہ عباس جا رہے ہیں تو سب نے اپنے سروں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا، اپنی چادروں کو سنبھالا اور جناب عباس کے گھوڑے کے گرد آ گئیں، مرتجس کے گرد تمام بیویاں جمع ہو گئیں، اور سب نے ماتم کیا اور نوحہ پڑا، واہ حجابہ واہ باسا، ہمارے پردوں کا وارث جا رہا ہے، ہمارے پردوں کا محافظ جا رہا ہے۔ کس طرح جناب عباس خیام حسینی سے برآمد ہوئے کہ بیبیوں کا یہ شور و فغاں تھا، عباس جا رہے ہیں، واہ حجابہ واہ غربتہ واہ باسا کی صدائیں جو تھیں وہ خیام حسینی سے بلند ہو رہی تھیں۔ اور پھر وہ علمدار حسین، کیسا علمدار ہے کہ علمدار اپنے لشکر کو چاہتا تھا اور لشکر علمدار کو چاہتا تھا، اور عباس تو چاہتوں کو لیے ہیں۔ ابھی بھی جب عزادار جناب عباس کا نام لیتے نا، کہتے ہیں مولا عباس، تو دل محبت سے بھر جاتا ہے، آس بندھ جاتی ہے جناب عباس کے ساتھ۔ وہی آس بچوں کو بھی بندھی ہوئی تھی جو خیموں سے باہر کوزے لیے کھڑے تھے کہ اگر بی بی سکینہ نے یہ خواہش کی ہے کہ چچا پانی چاہیے تو چاچا پانی لائے گا، امو پانی چاہیے۔ اور جناب عباس جب خیموں سے باہر برآمد ہوئے تو یہ ایسا علمدار تھا جو اپنے لشکر کو عزیز رکھتا تھا۔ اس مقام پر پہلے پانی بھرنے دریائے فرات پر نہیں گئے، پہلے میدان کی جانب نہیں گئے، پہلے وہاں پر گئے جہاں پہ سارے اصحاب و انصار کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور تمام شہداء سے جناب عباس نے وداع لیا اور کہا کہ اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تم خوب لڑے، اور آج عباس تمہیں الوداع کہنے آیا ہے۔ اے شیرو الوداع، اے دلیرو الوداع۔ عباس اپنے لشکر سے بھی ودا ہوا ہے، خیموں سے بھی ودا ہوا ہے۔ اور پھر جناب عباس کی تمنا کیا تھی، میں ساری تفصیل بیان نہیں کروں گی کہ کس طرح دریائے فرات کی ایک لہر کی یہ تمنا تھی کہ وہ مشک سکینہ میں سما جائے۔ آج بھی صدقے ہو رہا ہے، جناب عباس کی قبر کے صدقے ہو رہا ہے پانی یہ کہہ کے کہ عباس ہماری خدمت کو قبول کیجئے۔ عباس پہ واری ہو رہا ہے دریائے فرات، وہی عباس مشک سکینہ کو پانی سے بھر کے۔ میں نے جناب عباس کی آمد دریا پر نہیں پڑی، میں نے جناب عباس کا کوئی لشکر کے ساتھ جو جناب عباس کا رابطہ تھا، جو تعلق ہوا تھا، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ کیسے کیسے تیروں کو جناب عباس نے روکا ہے، جناب عباس کی آنکھوں کا کیا جلال ہے، اگر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں مرزا دبیر کا ایک بند کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن، کیسی آمد ہے جناب عباس کی کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بے کف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ روب اور جلال تھا جناب عباس کا کہ کتنوں کے دم تو جناب عباس کی نگاہوں کے جلال سے ہی نکل گئے تھے۔ مگر عباس کو کچھ نہیں چاہیے، عباس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی نگاہ میں ہے، عباس کی نگاہ میں خیام حسینی ہے۔ مرتجس پہ کھڑے ہو کر رکابوں میں پاؤں رکھ کے جناب عباس بلند ہو کر دیکھ رہے تھے کہ خیام حسینی کتنے دور رہ گئے۔ عباس کو تو بس یہ مقصود ہے کہ کسی طرح یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ اور فوج اشقیاء نے جب دیکھا، ملونوں نے یہ دیکھا، لعنت ہو عمر سعد کے لشکر کے اوپر کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عباس کو تلوار نہیں اٹھائی، عباس نے جنگ کی اجازت نہیں ہے اس کو، اور یہ بڑھ بڑھ کر اس کا رخ جو ہے وہ خیموں کی جانب ہے، تو اب تیر اور تلوار چلی۔ اب انہوں نے تیر چلانے شروع کیے۔ اب جو تیر جناب عباس کی طرف آ رہے تھے، کوئی آنکھ میں لگا، دونوں بازو شانوں سے جدا ہوئے، عباس کو فکر نہیں ہے۔ عباس نے مشک سکینہ کو اپنے دہن مبارک میں دبا لیا تھا اور نظر خیام حسینی کی جانب، کعوہ دیتے جاتے ہیں مرتجس کو، اور رخ جو ہے وہ خیموں کی جانب۔ اب عمر سعد یہ جان گیا تھا
کہ اس کا دل اس کے سینے میں نہیں ہے، بلکہ عباس کا دل جو ہے وہ مشق سکینہ میں ہے۔ کہا کہ اس کا نشانہ نہ لو بلکہ اس کی مشق کا نشانہ لو، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اس وقت مشق کے اندر ہے، کسی طرح بھی پانی جو ہے وہ خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے۔ ایک تیر چلا جو مشق سکینہ کو چھد گئی اس سے، اور پانی جو ہے وہ بہنے لگا۔ عباس یہ سمجھے کہ میرا خون بہہ رہا ہے، جناب عباس یہ سمجھے کہ میرا خون بہہ رہا ہے، اور جناب عباس خیام کی جانب، مگر جب دیکھا کہ مشق میں سے سارا پانی بہہ گیا تو اب عباس جو منزل قریب تھی اور خیموں کے قریب پہنچ گئے تھے، واپس مرتجس کو کعوہ دیا، واپس دریا کی طرف، کیونکہ عباس کی وفاداری کو، عباس کی سکائیت کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ جو وعدہ قزادی سے کیا وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ عباس خیموں میں پانی نہیں لے جا سکے۔ اب جو وصیتیں ہیں جناب عباس کی، جو وصیتیں ہیں، ان میں یہی لکھا کہ اے سید سجاد، جب میری قبر بنانا تو میری قبر پہ میرا نام نہ لکھنا، بلکہ قبر پہ یہ تحریر ہو، سقائے سکینہ، سقائے سکینہ جناب عباس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔